اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم آج سورہ انبیاء کی 21 سورت کی 33 آیت پڑھنے لگے ہیں، اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے جو 30ویں آیت سے لے کے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آبجیکٹس آف نیچر ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر غور کرے اور شاید کوئی نصیحت پکڑے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے جس نے رات کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا، تخلیق کیا، بنایا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جو کہ سارا ٹائم اپنی ایک مقرر راستے پہ تیر رہے ہیں۔ یسبحون، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں صباح کا آپ کو جو مطلب سبحان کا سمجھا رہی تھی، تو میں نے کہا تھا صباح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، تو یہ اپنی ایک اس کے اندر اپنے ایک راستے کے اوپر یا ایک فضا کے اندر ایک وہ تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد من قبلک الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی کا نہیں لکھا ہوا سرٹیفکیٹ، کسی کو بھی ہمیشگی کا نہیں دیا ہوا۔ افہم مت فہم الخالدون، تو کیا اگر آپ مر جائیں گے تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر سے بھی اور خیر سے بھی، برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی، آزمائش کے طور پہ تمہیں ہم دیں گے، آزمائیں گے تمہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ کفر کی روش پہ قائم لوگ جو ہیں، جو کافر ہیں، وہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تو وہ تمہیں اپنی استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں، وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، بلی کرتے ہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ جو ہیں خود وہ رحمان کے ذکر سے، رحمان کو یاد کرنے سے، رحمان کے ذکر سے وہ خود انکار کرتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو بڑی جلد باز طبیعت اس کی بنائی گئی ہے۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، عجولہ یعنی بڑا جلد باز ہے انسان۔ سَأُرِيكُمْ آیَاتِی فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، تو میں عنقریب تمہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھاؤں گا، فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، تو تم جلدی نہ کرو۔ مطلب کہ مومن بھی بیچارے اور سارے جو تھے وہ پریشان تو ہو جاتے ہوں گے نا کہ کیا مصیبت انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، ایک بات کو مان کیوں نہیں لیتے، سارا لڑائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کے اندر بیت اللہ کے پاس نہیں، قریب نہیں جانے دیتے، مطلب بڑا تو جلدی ان پہ کوئی عذاب آ جائے نا۔ تو سأُرِيكُمْ آیاتی، میں تمہیں اپنی آیات دکھاؤں گا، فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، جلدیاں مت مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کیونکہ وہ انہیں یہ کہتے تھے کہ یہ جو تم ہر وقت وعدہ کرتے رہتے ہو، اللہ کا وعدہ آ جائے گا اور پکڑے جاؤ گے اور یہ ہو، تو اگر سچے ہو تو ذرا بتاؤ نا یہ آئے گا کب؟ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش یہ جان لیں، یہ جو کفر کی روش پہ ہے، یہ جان لیں کہ وہ پھر اس وقت اپنے منہوں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے یعنی بیک سے، نہ ہی فرنٹ سے، نہ ہی بیک سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لو یعلم، کاش یہ جان لیں، یہ زبانیں چلا رہے ہیں۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، تو بلکہ وہ پتہ کیا ہوگا، بلکہ وہ اچانک ان کے اوپر آ جائے گی، ایک مطلب کہ پلک جھپکنے کی کئی جگہوں پہ ہے دیر اور اس طرح سے، تو اچانک ان کے اوپر آ جائے گی اور ان کے ہوش اڑا دے گی، اور پھر وہ نہ تو اس کو پلٹانے کی استطاعت رکھیں گے کہ بس ابھی ختم ہو جائے، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ کہ یہ جو زبانیں
نکال نکال کے تمہیں کچھ کی کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کو کہو کہ جب پھر یہ آ جائے گا نا ٹائم، تو پھر نہ تو تم اپنے منہوں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو ہٹا سکو گے، اپنے آگے پیچھے تمہارے سارے آگ ہی ہوگی، اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ایسی اچانک آ جائے گی کہ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ اتنی جلدی کیا ہو گیا۔ تو پھر اس وقت نہ تو تم اسے پلٹا سکو گے، واپس نہیں کر سکو گے، اسے روک نہیں سکو گے، اور نہ ہی تمہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو تم سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح سے استہزاء کیا جاتا رہا ہے، انہیں بھی اسی طرح مذاق اور ٹھٹھے کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ تو پھر جو وہ مذاق کرتے تھے نا ان سے، ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس سے کہ مذاق ان کا بنایا کرتے تھے۔ او اچھا تم کہتے ہو آئے گی قیامت، ذرا دکھانا نا کیسی ہوتی ہے نا، کب آئے گی نا وہ یہ اور وہ۔ تو جب آئی وہ اچانک قیامت نہیں، یعنی کہ عذاب جو ان کا وعدہ کیا جاتا تھا، پچھلی قوموں کی بات ہو رہی، کہ وہ پھر ان کو اسی طرح تمہارے سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا تھا، لیکن جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے آخر میں اس چیز نے ہی ان کو آ گھیرا۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، ان سے پوچھو کہ دن اور رات کے ٹائموں پہ رحمان کے علاوہ کون تمہیں کسی مصیبت سے بچا سکتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، تو کیا ان کے پاس کوئی ایسے آلہہ ہیں کہ جو ہمارے علاوہ انہیں بچا لیں گے یا ان کی کوئی حمایت کر لیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، تو وہ کسی بھی لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی جانوں کو بھی کی مدد کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے، ان کو کوئی ایسی استطاعت نہیں ہوگی، ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی۔ ولا ہم منا یصحبون، اور وہ ہم سے یصحبون، ولا ہم منا اچھا، اور نہ ہی وہ ہم سے پھر وہ کوئی ان کو بچ سکیں گے۔ وہ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے کیا کیا تھا، انہیں ہم نے اور ان کے آباء و اجداد کو، انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو ہم نے متاع دنیا دی تھی، یہاں تک کہ ان کے اوپر ان کی عمریں بڑی ان کی عمریں ہو گئیں۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ اب یہ پہلے بھی آیا تھا یہی ایکسپریشن، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں بھی جو لینڈ ہے وہ ڈکریز ہو رہی ہو، کنارے کنارے اس کے سمندر کے اندر جا رہے ہیں، کئی جگہوں پہ تو ہو بھی رہا ہے ایسا، لیکن یہ بھی مطلب ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ کفر جو ہے اس کو اللہ گھٹاتا چلا جا رہا ہے۔ بٹ لیکن مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ کفر کوئی گھٹتا جا رہا ہے، وہ تو ہر جگہ پہ پھیلا ہی ہوا نظر آ رہا ہے۔ افہم الغالبون، تو کیا وہ غالب آئیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ یہ آخر میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہی ہوا نا کہ میرا ہی جو دین ہوگا وہ غالب آئے گا، غالب ہے، یعنی کہ ہر ازم کے مقابلے میں وہ اس کے پاس بڑی دلائل ہیں کہ وہ ان کو اوور کم کر سکتا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے نا کہ ہم ہاتھ توڑ کے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ جی اب اللہ تعالیٰ آ جائے نیچے اور فرشتے آ جائیں اور آ کے ہمیں دلوا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ افہم الغالبون، تو کیا وہ غالب ہو جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف وحی کے ساتھ انذار کر رہا ہوں، وحی کے ذریعے سے، وحی جو میری طرف آتی ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، اور ہاں پتہ ہے مجھے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ پکارنے کو سنتے نہیں ہیں، اذا ما ینذرون، جب انہیں کوئی وارننگ دی جاتی ہے، تو جو بہرے ہوتے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو جب پھر انہیں ان کے رب کے عذاب کا ایک چکھنا پڑے گا نا مزہ، تو پھر وہ کہیں گے کہ بیڑا غرق ہمارا، ہم تو انجسٹس ہی کرتے رہے ساری زندگی، ہم تو انجسٹس کی روش پہ لگے ہوئے تھے، انجسٹ لوگ تھے ہم۔
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت والے دن ہم ایک انصاف کا ترازو قائم کر دیں گے قیامت والے دن، جب کہ پھر کسی نفس کا بھی کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی بھی چیز ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی، رائی مسٹرڈ سیڈز پتہ ہے نا کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ہے نا، رائی کا دانہ آپ لوگوں کو خواتین کو تو ادروائز پتہ ہوگا، اور لڑکوں کو کہ مسٹرڈ سیڈ ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹا، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے نکال کے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں اور کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور دیکھو ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو بھی ہم نے ایک فرقان دی تھی، جو پیچھے وہ سب ڈفرینسز پیدا کر رہے تھے نا، ڈفرینسز اپنے اندر پیدا کر رہے تھے، ان کو مٹانے کے لیے ہم نے انہیں ایک ڈفرینسز کو مٹانے والی چیز دی تھی، اور وہ روشنی بھی تھی اور ذکر بھی تھا، لیکن وہ تھا کس کے لیے؟ جو کانشیسنیس رکھتے تھے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، وہ ان لوگوں کے لیے تھی وہ ذکر جو متقی تھے، جو تقوی کی روش پہ چلتے تھے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے، حالانکہ رب انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ اس قیامت کی گھڑی سے، اس مومنٹ سے بھی ڈرتے رہتے تھے، وہ بھی انہیں نظر تو نہیں آتا تھا لیکن اس سے ڈرتے۔ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ جو ہے یہ قرآن حکیم جو ہے یہ ایک مبارک ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا، انزلناہ، جس کو کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، تو اب تم اس سے بھی انکار کر دو گے؟ پہلے جو سارے میں بھیجتا رہا ہوں ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، اب اس سے بھی انکار کر دو گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی رشد و ہدایت یعنی کہ بڑا سیدھا راستہ اس سے پہلے ہم نے انہیں بھی دکھایا تھا، اور ہم جانتے تھے کہ یہ ابراہیم ہے تو اس کو ہم رشد کا راستہ دکھائیں گے تو یہ اس پہ قائم ہوگا اور ان کو بھی لانے کی کوشش کرے گا۔ اس کالا لے ابھی ہے، تو اس کی یاد رکھنا اس ٹائم کو جب اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کیا یہ تم نے یعنی کہ پرسونیفائی کیے ہوئے مثالیں بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ پرسونیفائی کیا ہوا ہے، کن چیزوں کو تم نے پرسونیفائی کیا ہوا ہے جن کو کہ تم پھر اب ان کے اوپر تم قائم بھی ہو گئے۔ موتقف بھی اعتکاف ہوتا ہے نا کہ ایک ہی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹھ جاتا ہے بندہ اور غور کرتا ہے اور سوچتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہی کی طرف ہی موتقف رہتا ہے، یعنی اس کی طرف اپنی ساری توجہ رکھتا ہے۔ تو تم نے اپنی ساری توجہ ان تماثیل کی طرف کی ہوئی ہے، یہ جو گھڑ دیے ہوئے تم نے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی غلامی کرتے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو اگر تم اور تمہارے آباء و اجداد ہیں تو یہ تو پھر سری گمراہی میں ہے، وہ بھی گمراہی میں تھے، تم بھی سری گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اور انہوں نے کہا، آگے سے قوم نے کہا کہ کیا تم سچ مچ کوئی چیز ہمارے پاس لائے ہو، ایسے ہی کھیل تماشا کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم، انہوں نے کہا نہیں تمہارا رب، بلکہ میں تمہیں یہ بات بتانے لگا ہوں کہ جو تمہارا رب ہے نا وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور اس بات کے اوپر میں وٹنس ہوں، اس بات کے اوپر میں وٹنس ہوں۔ کیا یعنی کہ انہوں نے کیسے یہ کہہ دیا وٹنس ہوں؟ اس طرح سے وٹنس انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ انہوں نے اس تھیری کو ایکسپیرئنس کر کے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا، ساری رات جاگتے اور اس کو دیکھتے رہے
کہ یہ کیا آبزرویشن ہے نا. انہوں نے اس کو آبزرو کیا اور پھر یہ کہا کہ یہ مطلب پھر تو انہوں نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ ہی ہے جو کہ جس نے ان سب چیزوں کو بنایا. پتہ ہے نا آپ کو بات پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں. تو اب انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ انا علی ذالک من الشاہدین کہ میں تو وٹنس ہوں ان چیزوں کے اوپر. وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین اور اللہ کی قسم میں ان تمہارے اصنام سے جن کے کی بڑی محبت تم نے اپنے دلوں میں بٹھائی ہوئی ہے نا ان کے ساتھ میں ایک چال چلوں گا. جب تم یہاں سے چلے گئے ہوگے نا تو میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. تو ان کو جب وہ چلے گئے لوگ کوئی ان کا ہوگا فیسٹیول وغیرہ اس کے لیے چلے گئے ہوں گے یہ اکیلے پیچھے رہ گئے ہوں گے تو یہ بھی ذکر ہے کہ پیچھے وہ رہ گئے تھے. تو ان کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کا جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا یعنی اس کو رہنے دیا اور باقی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. لعلہم الیہ یرجعون شاید کہ وہ اس کی طرف توجہ کریں کہ یہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے یا یہ کیا ہوا ہے. اب ذرا دھیان رکھیں اس بات کا کہ کیا کہہ رہی ہے ابراہیم کہ اس ایک کو چھوڑ دیا شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. انہوں نے کہا یہ ہمارے سارے آلہہ جو تھے جو ہمارے جن کی ہم وہ ورشپ کرتے تھے جن کے ہم غلام بنے ہوئے تھے انہیں کس نے مار دیا. اس نے ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے. یقیناً وہ کوئی بہت ہی انجسٹ بندہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ان میں سے کچھ نے کہا کہ دیکھو ایک نوجوان ہے جو ان کا ذکر اس طرح سے کرتا رہتا تھا کہ یہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں اور یہ ہے یہ سنتے نہیں ہیں یہ کچھ دعا تمہیں ریٹرن نہیں کرتے اپنے نفع نقصان کا تمہارے نفع نقصان کرتے. اس قسم کی باتیں ایک جوان ہے لڑکا تو وہ کرتا رہتا ہے. اس کا نام ابراہیم ہے. تو قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون. تو انہوں نے کہا کہ اسے ذرا لوگوں کے سامنے لے کے آؤ نا تاکہ یہ سب بھی گواہ رہیں کہ ہم نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اپنی طرف سے اپنی قوم کو یہ یعنی بتانے کے لیے کہ اس کا پھر انجام کیا ہوگا اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے. لے کے آؤ ذرا اسے لوگوں کے سامنے پھر تاکہ یہ وٹنس ہو جائیں کہ ہم کرتے کیا ہے پھر جو ایسی حرکتیں کریں اس کو. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم یہ حرکت ہمارے یہ جو معبود ہیں جو ہمارے جن کو ہم جن کی غلامی کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے. تو کبھی لوگوں آگا فصل ان کا انہوں نے کہا یہ بڑا کھڑا ہے نا یہ بڑا کھڑا ہے نا یہ دیکھو یہ سب سے بڑا جو ہے یہ کھڑا ہے اس سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہیں یا کچھ جواب دیتے ہیں تمہیں یا ان کے اندر کسی قسم کی کوئی پاور ہے تو پھر اس سے پوچھ لو یہ تو کھڑا ہے نا یہاں پہ بڑا والا. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. تو جب انہوں نے کوئی اپنے دلوں میں اپنے نفسوں کی طرف لوٹے یعنی جب انہوں نے تھوڑا سا پونڈر کیا جب انہوں نے تھوڑا سا سوچا تو کہنے لگے کہ تم ہی کچھ انجسٹس کی روش اپنا رہے ہو. بات تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. سما نقصوا علی رؤوسہم پھر ایسے ایسے نوٹ کرنے لگے نہیں ہاں یہ وہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ یعنی کہ پہلے سوچا کہ یہ کہہ تو کچھ ٹھیک ہی رہا ہے لیکن پھر نہیں دیکھو تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ تو بات نہیں کرتے. تو انہوں نے آگے سے کہا قالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. انہوں نے کہا کہ پھر کیا تم ان کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہو کیا تم ان کی غلامی کر رہے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ تو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اف ہے تمہارے اوپر بھی اور جن کی تم غلامی اختیار کرتے ہو ان پر بھی اف ہے. افلا تعقلون کیا کوئی عقل نہیں رکھتے ہو تم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. انہوں نے کہا اب دیکھیں جب جواب نہیں نہ ہوتا تو جو وہ فرعون کا وتیرہ تھا وہی ان کا وتیرہ تھا اس بادشاہ کا یعنی
کہ انہوں نے کہا یا ایلیٹ کلاس کا کالو ہرے کو اس کو جلا ہی دو، اس ابراہیم کو نا آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ذرا سوچیں کہ جن کی تم مدد کر، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں بچا سکیں گے تھوڑی دیر، پھر تو پریویل کی عقل تھوڑی ان کے اوپر، پھر ایک دم وہ جو اپنی ہوتی ہے کہ نہیں میرے آبا و اجداد جو کرتے رہے تھے میں نے تو وہی کرنا ہے، تو وہ ان کے اوپر غالب آ گئی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جو اس قسم کے پھیلا رہا ہے نا باتیں، اس کو جلا دو، اسے ختم کرو، یہ پھر ورنہ تو کہیں کوئی اور بھی سن کے نہ، جیسا ہمیں تھوڑی سی عقل آنے لگی تھی اور بھی کسی کو نہ آ جائے، تو اسے جلا دو اور اپنے آلہہ کی مدد کرو۔ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے نا تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو، اس میں نہیں تم جیت سکو گے، یہ تو بڑا لاجیکل باتیں کر رہے ہیں اور لوگ بھی تھوڑی اس کی بات سننے لگ گئے ہیں، تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ جسٹ فنش ہم، ٹھیک ہے جی، اس کو ختم کر دو، اس کو آگ میں جلا دو۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، سلاما علی ابراہیم، تو ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے باعث سلامتی بن جا۔ اب آگ جو ہے وہ تو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی نا، وہ تو آگ ہے، وہ تو سلامتی نہیں بن، وہ تو جلائے گی، بندے کو ختم کرے گی۔ لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بھی چیز کو جس طرح کا حکم دے گا اس کو وہ حکم ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا ہر چیز اللہ کو سجدے کر رہی ہے، پڑھا تھا نا، ہر چیز، سائے تک بھی اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، تو آگ کی کیا مجال تھی کہ وہ اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ سنتی اور نہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے باعث سلامتی بن جا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا، آگ کو اللہ نے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، جسٹ ڈونٹ برن ہم، اس کے لیے تم نے سلامتی بن جانا ہے، اس کو صحیح سلامت اپنے اندر سے نکل کے جانے دینا ہے۔ تو جب وہ چل باہر نکل گئے ابراہیم علیہ السلام، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی چال چلنی چاہیے تھی نا، لیکن ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم نے انہیں خسارہ پانے والوں میں کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا بات ہے، کیا چال چلنی چاہیے تھی؟ انہوں نے چال یہ چلنی چاہیے تھی کہ یہ جو اتنی لاجیکل باتیں کر رہا ہے، یہ جو اس نے ایک کر کے پریکٹیکل بھی دکھا دیا ہے کہ یہ تو ان کو تو پتھر مارے کوئی یا ایک ہتھوڑا مارے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، اور یہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں، یہ بڑی یعنی کہ پریکٹیکلی بھی اس نے ہمیں دکھا دیا ہے، لاجیکلی بھی وہ بات صحیح کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر ان کو سمجھ، پھر بیچ میں سے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ حق کو نہیں پھیلنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑو اس کے ساتھ بحث مباحثے کو، اسے سیدھا 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 وہ کرو، فکس ہم اپ، یہ کرو اس کے ساتھ، کیا کرو، اس کو آگ میں ڈال دو، جل کے ختم ہو جائے، تاکہ یہ جو سوچ ہے اس کی یہ کہیں لوگوں کے اوپر پریویل نہ کر جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے آگ سے کہا کہ تیری جو وہ ہے کیا کہتے ہوتی ہے پراپرٹی جلانا ہے، لیکن اس وقت تو نے وہ پراپرٹی اپنی یوز نہیں کرنی، بلکہ تو ختم ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، ڈونٹ برن ہم۔ اور پھر وہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام باہر نکل گئے۔ اب انہوں نے کیا کیوں تھا یہ سارا کچھ، یہ ترکیب، یہ چال کیوں چلی تھی، قیدا وہی قیدا، اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے تھی، چال یہ چلنی چاہیے تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا بیچ میں اور ہم جو ہے نا ہمارا جو کلچر ہے وہ بچ جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ باہر نکل گئے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ جو پبلک دیکھ رہی ہوگی اس کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اور یہ میں نے سنا ہے، پتہ نہیں اب یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے، کہ پہلے زمانے میں اگر کسی کو جھوٹا یا سچا ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا ہوتا تھا نا تو وہ کہتے تھے کہ یہ آگ ہے اس کے اوپر چلو، اگر تمہارے پیر نہ جلے تو تم سچے ہوگے اور اگر تمہارے پیر جل گئے تو تم جھوٹے ہوگے۔ تو ہو سکتا ہے، اور میں نے سنا کہ آج کل بھی، آج تک بھی
یہ والا طریقہ جھوٹ اور سچ کی گواہی کا یہ کہیں کہیں ہے، پریویل کرتا ہے کہیں کہیں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے کہ اس طرح سے انہوں نے چال چلنی چاہیے تھی کہ اس کو تو فکس ایم اپ، اس کو جلا دو، اس کو ختم فنش کر دو، اور پھر تو چال ان کے اوپر الٹی کیسے پڑ گئی، الٹی ایسے پڑ گئی، اور نقصان ان کا کیا ہوا کہ جو پبلک دیکھ رہی تھی اس میں سے کئیوں نے تو یہ دل میں سوچا ہی ہوگا کہ یہ کیا صحیح رہا تھا ابراہیم، یہ اگر جھوٹا ہوتا تو آگ اسے جلا دیتی، یہ سچا ہے، یہ ان کے اوپر نقصان کا باعث ہو گئی یہ والی بات۔ بلکہ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوط علیہ السلام کا ذکر کا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی، اور ہم نے انہیں نجات دے کے کہاں ہم لے گئے انہیں، ایک ایسی سرزمین پہ جس میں کہ ہم نے برکات رکھی تھی، جس میں کہ بہت سی خوبیاں تھیں، ظاہراً بھی بڑی خوبیاں تھیں اور ڈورمنٹ بھی بڑی خوبیاں تھیں، فیہا للعالمین، انسانوں کے، ان عالمین کے لیے اس کے اندر بہت سی خوبیاں ڈورمنٹ تھی اور بہت سی خوبیاں ظاہر تھی، بہت سی بلیسنگز۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے، تحفۃً، جیسے ایک بڑا ہی خوبصورت کوئی گفٹ دیتا ہے کسی کو بندہ، تو ہم نے اس کو گفٹ کے طور پہ اسحاق دیا، بیٹے دیے۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ان اسحاق کے آگے پھر یعقوب علیہ السلام ایک طرح سے مزید ان کو دیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے صالح بنایا، صالح اپنے کاموں کو درست کرنے والے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو ہم نے امام بنایا تھا لوگوں کا، جو کہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی تھی، فعل الخیرات، اور وہ مطلب کہ بھلے ہم نے ان کی تو وحی بھیجی تھی اور وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو بھلے کام کرنے کی طرف ہدایت دیتے تھے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور صلاۃ کو قائم رکھنے کے متعلق حکم لیتے تھے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دینے کے متعلق۔ تو ان کے ٹائم پہ کوئی زکوٰۃ دینے کا یا کوئی اپنے مال کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ ہوگا نا، اور صلاۃ کو بھی قائم رکھنے کا کوئی طریقہ ہوگا، وہ ان کو دیتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری غلامی کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور حکومت اور علم دیا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اس کو ہم نے اس بستی سے نجات دلوا دی جس کے لوگ کے خبیث کام کیا کرتے تھے، بہت ہی گندے غلیظ کام کیا کرتے تھے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور یقین کر لو کہ وہ لوگ بہت ہی برے تھے اور فاسق تھے، اپنے رب کے حکموں سے نکل جاتے تھے اور اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور اس لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی جب اس نے ہمیں پکارا، پہلے نوح علیہ السلام کو بھی جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اسے جواب دیا اور ہم نے اسے نجات دی اور اس کے اہل کو بڑی کرب عظیم سے، بہت بڑے ایک دکھ تکلیف والی چیز سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے اگینسٹ جو کہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً وہ لوگ بہت ہی برے کام کرنے والے تھے، ایک بہت ہی بری قوم تھے، تو ان سب کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے یعنی کہ وہی پچھلے پیغمبروں کی طرح ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جب کہ داؤد اور سلیمان جب کہ ایک ان کے پاس وہ فیصلہ کر رہے تھے، یعقوبانے دونوں ایک کسی مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، اور وہ مقدمہ کیا تھا کہ ایک کھیت کے اندر سے کسی قوم کی جو بکریاں تھیں وہ آ کے کسی کا کھیت
اس کو کھا گئی تھی، جو کوئی اس نے سبزی لگائی ہوئی تھی یا جو کچھ اس نے بویا ہوا تھا وہ سارا کھا گئی تھی. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم وہ جو فیصلہ کر رہے تھے نا اس میں ہم گواہ تھے، اس وقت ہم انہیں دیکھ رہے تھے. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے اس وقت انہیں، تو اس کی جو فکر تھی، جو اس کی عقل تھی، جو اس کا فہم تھا، یعنی اس مقدمے کو سیٹل کرنے کے لیے جو عقل ضرورت تھی وہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دیا ہم نے سب کو ہی، حکمت بھی دی ہوئی تھی، حکومت بھی دی ہوئی تھی، علم بھی دیا ہوا تھا. یعنی داؤد علیہ السلام تو ان کے باپ تھے، تو سلیمان علیہ السلام کے فادر تھے نا داؤد علیہ السلام، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم حکمت سب میں نے دی ہوئی تھی ان کو. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے یعنی حکومت اور علم اور سارا کچھ داؤد علیہ السلام کو ہم نے دیا ہوا تھا. اور ساتھ کیا تھا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو پہاڑ تھے وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے مل کے تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہم نے کیا ہوا تھا ایسا. یعنی اتنی ان کو پاور دی ہوئی تھی، اتنی خوبصورت انہیں آواز دی ہوئی تھی، اتنی کہ وہ جب گاتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ اپنی آوازیں جیسے میوزک بجا رہے ہو، کسی کی چین چین چین، کسی کی چون چون چون، کسی کی چاں چاں چاں، کسی کی کسی طرح بھی وہ آوازیں نکالتے تھے، جیسے کہ ایک میوزک بج رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک بندہ گا رہا ہوتا ہے. ذرا سوچیں اتنی خوبصورت ہوگی وہ، اور پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے وہ اور اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے، اور پہاڑ بھی یعنی پہاڑ کو مسخر کا مطلب ہے پہاڑ بھی ان کے ساتھ گاتے تھے. یعنی جب آپ آواز کوئی گاتے ہیں اور پہاڑ ہوں آپ کے ارد گرد تو وہ ان سے واپس آتی ہے آواز، جیسے وہ بھی آپ کے ساتھ گا رہے ہیں، ہے نا. کتنا خوبصورت یہ سین ہوگا، مجھے بڑا ہی جب امیجن کریں تو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، بڑا ہی اچھا لگتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا، لیکن اس پرٹیکولر مقدمے کی فہم جو ہے وہ میں نے سلیمان کو دے دی. اور سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اور داؤد علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ وہ فادر بھی تھے اور وہ بادشاہ بھی تھے اس وقت، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس کی جو بات ہے نا فہم کی، یہ صحیح کہہ رہا ہے، بیٹا ہے میرا بے شک، لیکن یہ بات صحیح اس وقت کہہ رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا بادشاہ میں جو کچھ کہوں گا ایسے ہی نہیں کیا انہوں نے، یہ ان کی ہے کہ نہیں اتنا میں نے انہیں پاور دی ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ پہاڑ گاتے تھے، اس کے ساتھ پرندے گاتے تھے بیٹھ کے، ٹھیک ہے. تو اور کیا کیا میں نے اسے دیا ہوا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور اس کو داؤد علیہ السلام کو ہم نے لباس بنانے کی، تمہارے لیے ایسے لباس بنانے کی سکھائے ہوئے تھے، کا علم دیا ہوا تھا جو تمہیں لڑائی سے بچا سکیں. یعنی جنگ کے اندر جو لباس، تم ویسا لباس بنانے کا انہیں علم دیا تھا کہ جو تمہیں جنگ کی اس سے بچا سکیں، ٹھیک ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرو گے کہ یہ اتنی باتیں اس کو ہم نے دی ہوئی تھی داؤد علیہ السلام کو. اب یہ بنو اسرائیل کو یعنی کہ ایکتا کا کوشچن ہے کہ تو تمہارے اتنے مائٹی، یہ دونوں بہت مائٹی تھے پیغمبر اور ساتھ ہی مائٹی حکمران، اور بڑا ان کا جو زینت پیریڈ تھا بنو اسرائیل کا وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے ٹائم پہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شاکر، کیا کوئی تھوڑی سی کوئی قدردانی کرو گے اس بات کی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ایک ایسی ہوا بے ماسٹری دی ہوئی تھی کہ جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز سے وہ تھے جانتے تھے، ہم ہر چیز کو جانتے تھے. یہ اچھا یہ ان کی اگلی ویسے ہی کرتے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیاطین جو تھے نا وہ ان کے کنٹرول میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیے ہوئے تھے. یہ کہیں اور زیادہ جا کے آپ کو اور زیادہ پتہ چلے گا کہ شیاطین جو تھے وہ بھی ان کے انڈر کام کرتے تھے. وہ کیا کام کرتے تھے، ان کے لیے ہوتے لگا کے سمندر کے اندر سے موتی اور وہ نکال کے لاتے تھے بڑے بڑے قیمتی
موتی اور پتھر اور جو کچھ سمندر کے اندر خزانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لہو وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، وہ اس سے بھی اور بھی بڑے بڑے کام کرتے تھے. كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم تھے کہ اگر وہ شیاطین ہیں تو وہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں یا ان کو کوئی وہ نہ دے دیں، بلکہ ایک جگہ پہ ہے کہ جو ایسا کرتا تھا اسے چینز پہنا دیے جاتے تھے شیطان کو. شیطان آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ شیطان جنوں میں سے تھا، یعنی جنات جو تھے شیطان وہ سلیمان علیہ السلام کے انڈر کام کرتے تھے. یہ جی ہم 82 تک گئے ہیں، تو آج میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. پھر ہم انشاءاللہ کل سے آگے شروع کریں گے، کیونکہ آگے دوسرے پیغمبروں کا ذکر ہے. یہاں تک سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، چلیے جی، اللہ حافظ.